ابھی میرے پاس ایک کیس آیا, 2 ہفتے پرانی بات ہے. اس آدمی کی حالت دیکھنے کے قابل تھی. اس نے مجھے بتایا کہ میں نے خاتون سے شادی کی, پہلے سے طلاق یافتہ تھی, مجھے نہیں پتا تھا ان کے پہلے حالات, مجھے نہیں پتا تھا ان کا بزنس ہی یہی ہے, ٹھیک ہے نا, طلاقیں لے کے شادیاں کرنا. عدالت سے خلا لیا ہوا تھا تو مسائل کا علم نہیں تھا, کسی مفتی سے انہوں نے نہیں پوچھا کہ یہ خلا معتبر بھی ہے یا نہیں ہے. اللہ کرے کوئی جج میرا یہ بیان سن کے کچھ ان کو اللہ ہدایت دے. تو توہین عدالت کے مقدمے کرنا تو بہت آسان ہے, لیکن کوئی عقل سے سوچے, کچھ قوم کا خیال کرے, کوئی میری یہ بات کسی طرح سپریم کورٹ کے جج تک پہنچ جائے اور قانون میں کچھ تبدیلی ہو جائے, اللہ کرے. تو میرے پاس آیا, مجھے کہنے لگا میں نے ایک طلاق یافتہ خاتون جس کا ایک بچہ بھی تھا, ترس کھا کے اس سے کیا کر لی, بولو بھائی, شادی. اس کے بچے کو بھی رکھ لیا, شادی کی, میری ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی اس سے. جیسے ہی بچی پیدا ہوئی ہے محترمہ عدالت پہنچ گئیں اور خلا کا کیس دائر کر دیا. میں عدالت پہنچا, میں نے کہا میں سارے حقوق ادا کر رہا ہوں. عورت نے الٹے جھوٹے الزامات لگائے. ہم کہتے ہیں نا جھوٹے جب عورت الزام لگائے تو گواہوں سے ثابت کرے, تو لبرل لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, کیا ہر وقت گواہ ہوں گے عورت کے پاس؟ تو یہ بات آپ چور پہ کیوں نہیں صادق آتی؟ ایک آدمی کہتے ہیں اس نے مجھ سے چوری کی ہے, آپ عدالت جاتے ہیں کہ یہ چور ہے, عدالت کہتی ہے گواہ, آپ کہتے ہیں اب میں کیا وہاں جب چوری کر رہا تھا میں گواہ لے کر آتا ہے بھائی؟ تو یہ دلیل بنے گی؟ او بھائی ایسے تو کوئی بھی کسی پہ الزام لگا دے گا. عورت الزام لگا رہی ہے کہ یہ شوہر ظالم ہے, تو اس کو گواہوں سے ثابت کرنا پڑے گا. گواہ نہیں ہے تو پھر اللہ کے ہاں معاملہ ہے, پھر دنیا کا کوئی قانون آپ کا ساتھ نہیں دے گا. آپ کہتے ہیں اس سے تو عورتوں پہ ظلم ہوگا, تو بھائی اگر یہ شرط نہ لگائیں تو پھر مردوں پہ بھی تو ظلم ہوگا. کیا ہو گیا بھائی؟ اسی لیے کہتے ہیں اصل جو انصاف کی جگہ ہے وہ کون سی ہے؟ آخرت ہے. دنیا میں تو ہم ظاہر کو دیکھ کے قانون سازی کرتے ہیں, دنیا میں کسی کا دعویٰ بھی بغیر دلیل کے قبول نہیں کیا جاتا. تو اس طرح عورت کا یہ دعویٰ کہ یہ مارتا پیٹتا ہے, بے تحاشا نان نفقہ نہیں دے رہا, یہ بھی دلیل کے بغیر نہیں مانا جائے گا. تو عدالتیں عورت سے گواہ بھی نہیں طلب کرتی. ایک گواہ عورت کو خود قرار دیتی ہیں اور پھر اس سے قسم بیان لے لیتی ہیں. دنیا میں اس سے بڑا احمقانہ کوئی قانون ہے کہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ خود ہی اپنے دعوے پہ گواہ ہو. ہم نے تو عدالتی خلا پہ فتویٰ دیتے ہیں نا, اس میں عدالت نے جو عورت مدعیہ ہے نا اسی کو گواہ بھی کنسیڈر کیا ہوا ہوتا ہے. یار کوئی کامن سینس کی بات ہے. لبرل لوگوں کو چاہیے اس پہ آواز اٹھائیں, مگر وہ اس پہ آواز نہیں اٹھائیں گے کیونکہ اس میں ہمارے فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے نا. تو ہمارے جو نام لحاظ لبرلز ہیں اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا یہ امی ابو کا سسٹم ہی ختم کر دو ہمیشہ کے لیے. بہن بھائی کا جب نکاح ختم ہوگا تو بہن بھائی ابا اماں سب مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ شارٹ ہو جائیں گے نا. ابا اماں بہن بھائی رہیں گے. بھائی بچے ہیں, نیشن پالے گی یا وہ ماں پالے گی جس نے جنا ہے. ماں اگر پالنا چاہتی ہے تو پال لے, اس کو یو کے کی طرح وہ پھر ایک فلیٹ ولیٹ لے کے دے دے گی گورنمنٹ کہ ابا چاچا ماچا تو ہے نہیں, کیونکہ نکاح نہیں ہے تو پھر ابا ماموں چاچا کچھ ہوا پھر کچھ بھی نہیں ہوا. ایک ماں ہوتی ہے بس بچے کی. اور اگر ماں نہیں پالنا چاہتی تو وہ نیشن کے بچے ہیں, وہ قوم کے بچے ہیں, سب کے مشترکہ تعاون سے پیدا ہوئے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. یہی ہوتا ہے جو وہاں جو ولد الزنا بچے ہوتے ہیں نا ان غیر مسلم کنٹریز میں, وہ نیشن کی اولاد, وہ کنٹری کی اولاد کہلاتی ہے. کنٹری پالتا ہے ان کو. تو کنٹری کیا ہوتا ہے؟ کنٹری کا کوئی دل ہے جس میں ممتا ہے. بچے کو تو باپ کی بپتا بھی چاہیے, ماں کی ممتا بھی چاہیے, چچا بھی چاہیے, ماموں بھی چاہیے, بھائیوں کا پیار بھی چاہیے, بہنوں کا پیار بھی چاہیے, بڑھاپے میں اس کو پوتے نواسے بھی چاہیے, بہویں بھی چاہیے, یہ ساری چیزیں چاہیے نا اس کو. تو کنٹری دے گا, گورنمنٹ دے گی یہ ساری چیزیں کیا اس کو؟ تو گورنمنٹ پال رہی ہے بھائی. بہت سارے بچے ان ملکوں میں ایسے جن کے باپ کون ہے؟ حکومت ہے. تو ہمارے یہاں بھی یہ چاہتے ہیں لبرل لوگ کہ یہی کلچر معاشرے میں آئے کہ یہ نیشن کے بچے کہلائیں جن کا نہ باپ کا پتہ, نہ ماموں کا پتہ, نہ چاچا کا پتہ. تو اگر آپ اس کلچر کو چاہتے ہو تو عدالتی خلا کو آپ پروموٹ کریں. اگر یہ کلچر نہیں چاہتے تو اس کو ابھی جیسے وبا پہ قابو پانے کے لیے لاک ڈاؤن کیا ہے نا, اسی طرح اس عدالتی خلا کی وبا پہ قابو پانے کے لیے ابھی سے لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. ابھی سے اس کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی کہ ہم اس کلچر کو نہیں مانتے. اور اگر عدالتیں نہیں سدھرتی ہیں تو پھر آپ کو اس ماحول کو پروموٹ کرنا پڑے گا کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ مسلم ہیں یا غیر مسلم. اگر آپ مسلم ہیں تو عدالت کے خلا کی ڈگری آپ کسی مستند دارالافتاء سے, کسی مستند ماہر علماء سے آپ کو وہ جب تک فتویٰ نہ مل جائے کہ یہ خلا شرعی لحاظ سے درست ہے یا نہیں, اس وقت تک عورت کو آگے کسی اور سے نکاح کی اجازت, بولو بھائی, نہیں ہے. تو میں بتا رہا تھا ان صاحب کا واقعہ. وہ آئے
تو محترم نے جو ہے مجھے بتایا کہ ہماری بیگم صاحبہ نے کھلا لیا عدالت سے, الٹے سیدھے جھوٹے الزامات لگائے, کوئی گواہ تو تھے نہیں, بس خود ہی قسم اٹھائی, خود ہی گواہ. عدالت نے خلا کی ڈگری جاری کر دی, اور وہ خاتون میرے بچے کو لے کر مارکیٹ سے کیا ہو گئیں, شارٹ. اب ہم بچے کی کسٹڈی کے لیے ہم نے کیس کیا, الگ پیسے ملے, ہم وکیلوں کو الگ پیسے کھلائے. پھر جب کیس کیا ہے تو عدالت نے کیا کیا, مہینے میں 2 دفعہ منہ دیکھنے کی اس بچے, ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی, بیٹی کا منہ دیکھنے کی اجازت دے دی کہ اس کا آپ کی شکل دیکھ سکتے ہیں. مہینے میں کتنی دفعہ, 2 دفعہ. اور عدت کا سارا خرچہ میرے اوپر ڈال دیا, اور بچے کی کسٹڈی کے پیسے جب تک وہ 18 سال کا نہیں ہو جاتا, بلکہ بیٹی ہے نا, جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی, بیٹی کا سارا خرچہ میں. تو وہ خاتون نے 2 جگہ سے خلا لے کے 2 بچوں کے پیسے بیٹھ کے گھر میں کیا کر رہی ہیں, کھا رہی ہیں, اور اب تیسری شادی کی, بولو نا یار, تیاری کر رہی ہیں. جب آپ مذہب کو فالو نہیں کرتے نا, علماء کا مذاق اڑاتے ہو, جب بھی آپ کسی وکیل سے بات کرو نا کہ عدالتوں میں اسلام کیوں نہیں, تو فوراً کہتے کون سا اسلام, دیوبندیوں کا الگ ہے, بریلویوں کا الگ ہے, شیعہ کا الگ ہے. یہ ایک بات کو خامخواہ میں جو ہے نا وہ عذر بد, کیا کہتے ہیں نا وہ, عذر بد, عذر لنگ بدترز لنگ, یہ وہی بات ہے. تو کچھ بہت ساری چیزیں کامن ہیں, وہ سب سارے مسلک میں ہیں وہ. یہ تو آپ نے خود سے ایک قانون بنا کے مسلط کر دیا.